اللہ کی رضا کا مظہر وہ جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر وہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا پھر اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جنت یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی نعت خواں اس طرح کی بات کر جاتے ہیں کہ خرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، اور جنت وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت عطا فرمائے گا جس کی ہم خواہش کریں گے۔ اور یہ جنت ہی وہ مقام ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ کوئی جنت کا ایسا ذکر کرو کہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم جنت کی طرف بڑھنے والے بن جائیں، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کہ جنت کے اندر سب کچھ ہوگا، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت کے اندر حضور ہوں گے، جنت کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا ہوں گے، اس لیے ہمیں جنت کا شوق ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک مرید آئے، عرض کی حضرت اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی جگہ، سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ بیٹا وہی جگہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، مدینہ المنورہ کے اندر وہ مخصوص جگہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، وہ جگہ۔ مرید نے دوسرا سوال کر دیا، حضرت اگر وہ جگہ افضل ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ شیخ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جنت کی آرزو کہاں کرتے ہیں، نہیں، شیخ نے کہا بیٹا پھر سنو، اس دنیا کے اندر حضور تشریف فرما ہے تو یہ مدینے کی وہ جگہ یہ افضل ہے، جب حضور جنت کے اندر چلے جائیں گے تو پھر جنت افضل ہو جائے گی، تو پھر مجد و شرف اور فضیلت و حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم سے ہے، تو ہمیں تو جنت اس لیے چاہیے کہ ایک تو وہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے، اور دوسرا اس جنت کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ روزے عطا فرمائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اس کو اس لمحے اس وقت وہ خوشی ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی کل قیامت والے دن اس روزہ رکھنے کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ جب دیدار کروائے گا تو یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ تو جنت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنت کی جو انٹری ہے، جنت کا جو داخلہ ہے وہ ایمان سے ہے، ایمان کی وجہ سے داخلہ ملے گا، اور جنت کے جو مراتب ہیں، جو درجے ہیں، وہ اعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگا کرو نا تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور جی ہم تو آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ کا دیدار کرتے ہیں، ہمیں تو چین نہیں آتا جب تک ہم آپ کو دیکھ نہیں لیتے، تو کل قیامت والے دن جب جنت کے اندر جائیں گے تو آپ تو پھر اعلیٰ جنتوں کے اندر ہوں گے، آپ تو جنت الفردوس کے اندر ہوں گے، تو پھر ہم آپ سے ملاقات کیسے کر سکیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی سنو، اس دنیا کے اندر جو جس سے پیار کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جب انسان جنت کے اندر جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ خوشی عطا فرمائے گا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل کے اندر ان کے سامنے لائے گا، اور پھر اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، تو جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتاب حکمت کے اندر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنت والے اپنے اپنے شغل کے اندر مصروف ہوں گے، جس طرح کا جس کا جو شغل ہوگا، جو اس کو اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو ایک صحابی عرض کرتے حضور جی جنت کے اندر کھیتی باڑی بھی ہوگی، جنت کے اندر کھیتی باڑی بھی ہوگی، کیونکہ میرا تو کھیتی باڑی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میں تو صبح صبح ہل چلاتا ہوں، میں تو کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو کیا جنت کے اندر کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابی جنت کے اندر کھیتی باڑی ہوگی، لیکن وہ کھیتی باڑی دنیا کی طرح نہیں ہوگی کہ تم یہاں پر ہل چلاتے ہو، بیج ڈالتے ہو، پانی لگاتے ہو، پھر کافی عرصے کے بعد وہ پودا، وہ جو فصل ہے وہ تیار ہوتی ہے، وہاں تم جو ہی بیج پھینکو گے فوراً پودا تیار ہو جائے گا، اس کو پھل بھی لگ جائے گا۔ تو جنت کے اندر جو کھیتی باڑی ہے وہ ہوگی، لیکن وہ اعلیٰ قسم کی ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھے تھے تو ایک صحابی نے عرض کی حضور جی، کیونکہ عرب والے جو تھے یہ گھوڑوں کو بڑا پسند کرتے تھے، تو عرض کی حضور جی کیا جنت کے اندر گھوڑے بھی ہوں گے؟ اللہ اکبر، یار کیسے صحابہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ آج اگر جنت کا ذکر کیا جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ جنت وہ ہے جس کو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ پھیلا پھیلا کے رب سے مانگا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کیا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو۔ تو اس صحابی نے عرض کی حضور جی کیا جنت کے اندر گھوڑے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اگر اللہ تجھے جنت نصیب کرے تو جنت کے اندر تجھے سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا دیا جائے گا، اور فرمایا اس کے 2 پر ہوں گے، تو اس کے اوپر سوار ہوگا، وہ تجھے لے کے اڑ بھی جائے گا، وہ تجھے اڑاتا پھرے گا، یہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اب مجلس لگی تھی نا تو ایک صحابی اور اٹھ پڑے، عرض کی حضور جی گھوڑے تو جنت کے اندر ہوں گے، تو کیا جنت کے اندر اونٹ بھی ہوں گے؟ کیونکہ اونٹ کو بھی عرب بڑے پسند کرتے تھے۔ حضور جی اونٹ بھی ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہ جواب نہیں دیا، یعنی جو پہلے کو جواب دیا تھا اس کو بھی یہ جواب نہیں دیا۔ اس نے عرض کی حضور جی کیا جنت کے اندر اونٹ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اونٹ کیا، جو تم خواہش کرو گے وہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، جس چیز کی بھی تم خواہش کرو گے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر وہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ حضور کی مجلس لگی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور جی ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا کہ پوچھو۔ عرض کی حضور جی یہ بتائیں کہ مخلوق کو کس شے سے پیدا کیا گیا ہے؟ مخلوق کو کس شے سے پیدا کیا گیا ہے؟ ذرا یہاں پہ رک کے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم عطا فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں سے کوئی شے پوشیدہ رکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم عطا فرما دیا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ غیب کی خبریں دینے والے یہی رسول ہی تو ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کی حضور جی مخلوق کو کس شے سے پیدا کیا گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ پانی سے، ہر مخلوق کی ابتدا جو ہے یہ پانی سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر زندہ کی زندگی کا دار و مدار وہ پانی پہ رکھ دیا ہے۔ آج جدید سائنس ترقی کر رہی ہے اور ریسرچ کر رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان بھی زندگی رکھتے ہیں، وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، جانور بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، حتیٰ کہ یہ جو درخت ہے یہ بھی زندگی رکھتے ہیں، گو کہ یہ زندگی انسانوں کی طرح جانوروں کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ نے آج سے 1400-1500 سال قبل ہی یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے ہر زندہ کی زندگی کا دار و مدار وہ پانی کے اندر رکھ دیا۔ تو پھر عرض کی حضور جی یہ تو پتہ چل گیا کہ مخلوق کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے، حضور جی جنت کو کس شے سے پیدا کیا گیا ہے؟ حضور جی جنت کو کس شے سے بنایا گیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو کس کس شے سے بنایا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کیا جائے اس جامعہ کو کس شے سے بنایا گیا ہے، کیسے یہ بنی ہے، تو آپ بتانا پڑے گا نا کہ بھئی اس کے اندر اینٹیں بھی لگی ہیں، بجری بھی لگی ہے، سیمنٹ بھی لگا ہے، ریت بھی لگی ہے، اور سریا بھی ڈالا گیا ہے، اور اس کی بنیادوں کے اندر روڑی بھی ڈالی گئی ہے، اور پھر سارا کام آپ بتائیں گے کہ اس کے اوپر ٹائل بھی لگے گی، اس طرح چیزیں آگے بڑھیں گی، اس کو رنگ روغن بھی کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور جی کہ جنت کو کس شے سے بنایا گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ پھر سنو، جنت کے اندر کچھ اینٹیں سونے کی لگی ہے، کچھ چاندی کی لگی ہے۔ جنت کا ذکر ہو رہا ہے جی، کچھ اینٹیں سونے کی ہے، کچھ چاندی کی ہیں، اور فرمایا جو اس کو جوڑنے کے لیے گارا استعمال کیا گیا نا وہ خالص کستوری ہے،
خالص کستوری کا اس کے اندر گارا، اس کے اندر جو سیمنٹ استعمال کیا گیا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو اس کے اندر بجری ڈالی گئی ہے نا، جو ڈیمپ ڈالنے کے لیے بجری ڈالی گئی ہے، فرمایا وہ موتیوں اور ہیروں کی ڈالی گئی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو اس کا فرش ہے نا، جو زمین ہے، وہ زعفران کی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی سونی جنت، کتنی خوبصورت جنت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا کہ اس کی اینٹیں سونے کی ہیں اور چاندی کی ہیں، اور جو گارا استعمال کیا گیا ہے وہ کستوری کا ہے، اور جو اس کے اندر بجری ڈالی گئی ہے فرمایا کہ وہ موتیوں کی، ہیروں کی وہ ڈالی گئی ہے. اور فرمایا کہ اس کی جو زمین ہے، اس کا جو فرش ہے نا، وہ زعفران کا ہے. وہ اتنی خوشبودار وہ جنت ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ جو شخص پھر جنت کے اندر داخل ہوگا نا، پھر کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہے، جوانی ہے. اور فرمایا کہ جنت کے اندر جو جائے گا پھر اس کو نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ جنت کے اندر ہی رہے گا. اور حضور نے فرمایا کہ اسے پھر موت بھی نہیں آئے گی، اس کو موت بھی نہیں آئے گی. اور حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر اس کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، اس کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، اس کے کپڑے نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کے صدقے یہ جنت عطا فرما دے جس کا نقشہ حضور بیان کر رہے ہیں. ہم نیک تو نہیں ہیں لیکن نیکوں کے ساتھ جڑے ہوئے تو ہیں نا. وہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں حمام کے اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر مٹی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے. تو میں نے اس مٹی سے سوال کیا کہ مٹی تو کیا ہے؟ تو مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، کیا چیز ہے تیرے سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سعدی میں جانتی ہوں کہ میں کیا ہوں، میں مٹی ہوں، لیکن میں کچھ دیر، کچھ لمحے خوشبو کی صحبت کے اندر گزار کے آئی ہوں. یہ جو مجھ سے خوشبو آ رہی ہے یہ میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، یہ میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. تو یار ہم اچھے نہ صحیح لیکن اچھے یار تو بنائے ہیں، اچھوں کے ساتھ سنگت تو ہے نا، اچھے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا رشتہ محبت تو ہے نا. تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے ان کا ساتھ ہمیں عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو جنت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر کوئی درخت بھی ایسا نہیں ہے جس کا تنا سونے کا نہ بنایا گیا ہو. جنت کے اندر سارے جو درخت ہیں ان کے جو تنے ہیں وہ سونے کے بنائے گئے ہیں. اللہ اکبر. آئیے حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک اور روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، جنت کے اندر 100 درجے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے نا وہ 100 سال کا ہے. اتنا بڑا وہ درجہ ہے. تو یار آخری درجے تک پہنچنے تک کتنا عرصہ لگے گا اور کتنی مدت چاہیے ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں اور ہر درجے کا درمیانہ جو فاصلہ ہے وہ 100 سال کا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، جنت کے اندر 100 درجے ہیں. اور حضور نے فرمایا اگر ایک درجے کے اندر ساری خدائی کو جمع کیا جائے نا تو ساری خدائی ایک ہی درجے کے اندر سما جائے، ایک درجے کے اندر ساری خدائی آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 100 اس کے مرتبے وہ بنائے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر قلین بچھے ہوں گے، قلین جنت کے اندر بچھے ہوں گے. اور حضور نے فرمایا کہ جو نیچے قلین بچھے ہوں گے نا ان کی بلندی اتنی ہے، وہ اتنے بلند ہوں گے. حضور نے فرمایا جس طرح زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے نا اتنے وہ بلند قلین ہوں گے. اور حضور نے فرمایا کہ ایک قلین کا ٹکڑا جو ہے نا اس کی لمبائی اتنی ہے کہ 500 سال تک سفر کیا جائے تو پھر اس کی جو لمبائی ہے وہ ختم ہو. اتنے لمبے وہ قلین ہیں، وہ جنت کے اندر بچھائے گئے ہیں. یہ جنتی کے پروٹوکول کے لیے، جنتی کے اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ نیچے قلین بچھا دیے ہیں.
اللہ اکبر۔ آئیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر پہلا گروہ جو داخل ہوگا نا، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ یہ انبیاء کرام کا گروہ ہوگا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، خوبصورت تابہ خوشبودار چمکدار چہرے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ دوسرا جو گروہ آئے گا نا، ان کے چہرے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے، جس طرح ستارے چمکتے ہیں ان کے چہرے اس طرح چمکدار ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا ان میں سے ہر شخص کی 2 مخصوص بیویاں ہوں گی، 70 حوریں، اور جو زوجہ ان کی دنیا والی ہے وہ جنت کے اندر وہ تو الگ ہوگی، وہ اس کے علاوہ ہوں گی۔ فرمایا ان کے لیے 2 مخصوص بیویاں ہوں گی، اور فرمایا کہ ان بیویوں نے نا 70 لباس پہنے ہوں گے۔ فرمایا کہ 2 بیویاں ان کی مخصوص ہوں گی اور انہوں نے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا وہ اتنی سونی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی وہ سونی ہوں گی کہ 70 جوڑوں کے اندر ان کی جو پنڈلی ہے، پنڈلی کے اندر جو گوشت ہے، اور گوشت کے اندر جو ہڈی ہے، ہڈی کے اندر جو گودا ہے، فرمایا اس گودے کی چمک جو ہے نا وہ 70 جوڑوں سے بھی باہر چھن چھن کے دکھائی دے رہی ہوگی، ان کی چمک باہر دکھائی دے رہی ہوگی۔ یہ اتنی خوبصورت حور جو ہے، ان کی جو بیویاں ہیں وہ جنتیوں کو عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر جو مرد ہے نا اس کو قوت دی جائے گی، مردانہ قوت دی جائے گی۔ عرض کی حضور جی واقعی اس کو قوت دی جائے گی؟ فرمایا ہاں، جنت کے اندر جو جنتی ہوگا نا اس کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر، 100 آدمیوں کے برابر قوت عطا فرمائی جائے گی۔ 100 آدمیوں کے برابر ایک جنتی کو قوت اور طاقت عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آدمی کے ناخن تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو اس کے اندر میل آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جنت ہوگی نا، تو جنت کے اندر جو لوگ ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، ان کے ناخنوں کے اندر بھی وہ اس طرح کی چیز آ جائے گی۔ وہ میل تو نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کے اندر تو زعفران ہے، کستوری ہے، مشک ہے، تو جنت کے اندر تو میل نہیں ہوگی، مٹی نہیں ہوگی۔ تو جنت کے اندر جو وہ چیز ناخنوں کے اندر آئے گی نا، وہ کیا چیز ہوگی؟ حضور نے فرمایا وہ اتنی قیمتی ہوگی، اتنی قیمتی ہوگی، اگر وہ جنتی یوں ہاتھ چھنک دینا تو جو وہ اس ناخنوں سے جو چیز ہے، وہ جو میل ہے جنت کی، وہ نکلے اور وہ زمین پہ گرے تو فرمایا آسمان سے لے کے زمین تک اور زمین کی جڑوں تک ساری جو کائنات ہے وہ روشن ہو جائے۔ اللہ، اتنی وہ چمکدار، وہ اتنی قیمتی چیز ہوگی جو جنتی کے ناخنوں کے اندر وہ بطور میل کی ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو جنتی ہے نا اس کو جو کنگن پہنائے جائیں گے، کنگن، کیونکہ مردوں کے لیے دنیا کے اندر جو سجاوٹ ہے، جو زیورات ہیں وہ منع کیے گئے، زیور نہیں پہن سکتا مرد، صرف چاندی، وہ بھی 4.5 ماشے سے وہ کم پہن سکتا ہے، باقی نہ سونا، نہ چاندی، نہ لوہا، نہ پیتل، کوئی بھی چیز مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ان مردوں کو اعزاز کے طور پہ، ان مردوں کو سجاوٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کنگن پہنائے گا۔ اب وہ جو کنگن اللہ تعالیٰ پہنائے گا نا، حضور نے فرمایا کہ جنتی اپنا کنگن جو جنت کے اندر پہنائے گا اللہ، وہ اگر دنیا کے اندر ظاہر کر دے نا تو اس کی روشنی اتنی ہوگی، وہ اتنے چمکدار ہوں گے، فرمایا اس کی روشنی کی وجہ سے یہ جو سورج چمک رہا ہے یہ بھی بے نور ہو جائے، اس کی بھی روشنی نظر نہ آئے۔ اور حضور نے آگے پھر مثال بھی فرمائی، فرمایا جس طرح سورج نکلے وہ ستاروں کی چمک دکھائی نہیں دیتی، جب سورج نکلتا ہے تو ستارے غائب نہیں ہو جاتے، بلکہ ستارے ہوتے ہیں مگر سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ستارے نظر نہیں آتے۔ آپ دیکھیں یہ بلب روشنی دے رہا ہے، اگر یہ ہم باہر دھوپ کے اندر اس کو روشن کریں تو یہ روشن تو ہوگا لیکن اس کی روشنی دکھائی نہیں دے گی کیونکہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس طرح جس طرح سورج چمکے، سورج نکلے تو ستارے دکھائی نہیں دیتے، اس طرح وہ جنتی اپنا کنگن ظاہر کر دینا تو سورج بھی نظر نہ آئے۔
سورج کی روشنی بھی غائب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے نا، وہ جردن مردن ہوں گے، نہ ان کی مونچھیں ہوں گی نہ داڑھی ہوگی، وہ بغیر بالوں کے ہوں گے، وہ بغیر بالوں کے ہوں گے، بس سر کے بال ہوں گے یا ابروؤں کے بال ہوں گے۔ صرف چند انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بطور اعزاز کے داڑھی عطا فرمائے گا، یہ پروٹوکول، یہ اعزاز کے طور پہ عطا فرمائے گا۔ باقی جنت کے اندر کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، جردن مردن ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی ریش نہیں ہوگی، اور آنکھوں کے اندر قدرتی سرما لگا ہوا ہوگا، قدرتی سرما لگا ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ بھی پرانے نہیں ہوں گے، اور جوانی ہے وہ بھی ڈھلے گی نہیں، جوان بھی رہیں گے اور کپڑے نئے بھی رہیں گے اور وہ تر و تازہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت سنیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے نا تو وہ جوان ہوں گے اور ان کی آنکھوں کے اندر قدرتی سرما لگا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ بے بال ہوں گے، پورے جسم پہ کسی حصے پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال ہوں گے یا ابروؤں کے بال ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان کی عمر جو ہے 30 سال یا 33 سال عمر ہوگی، جوان وہ ہوں گے، 30 سال عمر ہوگی یا 33 سال عمر جنتیوں کو عطا فرمائی جائے گی۔ تو جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہے، جوان ہوں گے۔ اچھا، اگر آج کوئی بوڑھا بھی فوت ہوا ہے، اس سے ٹانگوں سے اٹھا نہیں جاتا تھا، فالج ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، لیکن جنت کے اندر وہ بھی جوان ہوگا، وہ بھی جوان ہوگا۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ایک بوڑھی خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی حضور جی میرے لیے دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں، میرے لیے دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب وہ رونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو تو جنت کا اشتیاق تھا، جنت کا شوق تھا، وہ رونا شروع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا نہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ تھوڑا اور خاصی پریشان ہوئی تو حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، اس لیے تو جنت میں جائے گی لیکن جوان ہو کے جائے گی، بڑھاپا جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی عطا فرمائے گا، 30 سال یا 33 سال عمر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جو بہاریں، جو رونقیں، جو سلسلہ عطا فرمائے گا، پھر وہ اس کی تو مثال دنیا کے اندر دے ہی نہیں نہ سکتے، وہ تو پھر وہاں جائیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا جنت کے نظارے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، آج ہم یہ مختصر سی زندگی ہے، اس کو رب اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں تو پھر وہاں نظارے ہی نظارے ہوں گے، پھر وہاں مزے ہی مزے ہوں گے۔ اچھا، جنت کے اندر جو جنت کے نظارے ہیں یہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، بلکہ جنت کے نظارے، جنت کا جو ماحول ہے وہ بدلتا رہے گا۔ ایک شخص وہ بیٹھا ہے اور وہ جھیل کے کنارے جھیل کے منظر کو دیکھ رہا ہے تو بندہ اکتا ہی جاتا ہے نا بیٹھ بیٹھ کے۔ آپ شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہیں تو 2-4 دنوں کے بعد پہاڑوں کو دیکھ دیکھ کے آپ کا دل اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں چلو یار کتنے کو پہاڑ دیکھیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر اکتاہٹ نہیں ہوگی، جنت کے اندر بوریت نہیں ہوگی، جنت کے اندر بندہ اکتائے گا نہیں، جنت کے اندر بندہ بیٹھا ہوگا، اس کو ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں تو بندہ تھک جاتا ہے نا، 10 منٹ بیٹھے یار کمر درد شروع ہو گئی ہے، ٹانگیں درد شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہاں پر نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی۔ وہ بیٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہوا کے جھونکے کو بھیجے گا تو وہ ہوا کا جھونکا آئے گا تو منظر بدل دیا جائے گا۔ یار اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دوں گا، جس طرح آپ موبائل کی سکرین پر سکرول کرتے ہیں تو سکرین پر نظارہ بدل نہیں جاتا، یوں سکرین کے اوپر سکرول کرتے چلے جاتے ہیں، نظارہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہوا کے جھونکے کو بھیجے گا تو نظارہ بدل دیا جائے گا، اس کی آنکھوں کا جو منظر ہے آنکھوں کے سامنے وہ اور ہو جائے گا، اور نیا نظارہ، نیا لطف اور نئے مزے وہ انسان کو دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حوالے سے سوالات کیا کرتے تھے اور جنت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور جنت کا ذکر کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو، ہمیں بھی شوق پیدا ہو اور ہمارا بھی دل کرے کہ ہم بھی جنت کے اندر جائیں اور ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل کریں۔ تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، حضور جی یہ کوثر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو یہ کوثر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ کوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ جنت کے اندر کوثر ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اچھا جنت کے اندر 4 نہریں ہیں، کوثر، سلسبیل، تسنیم اور ماء معین، یہ 4 نہریں ہیں۔ حضور نے فرمایا کوثر اس میں سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کوثر جو ہے نا اس کا جو پانی ہے وہ اتنا سفید ہے، اتنا سفید ہے کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس نہر کا جو پانی میٹھا ہے نا وہ فرمایا کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ اس کی مٹھاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ذکر چل رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہاں جو نہر ہوتی ہے تو یہاں نہر کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، مرغابیاں ہوتی ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ جو کوثر کی نہر ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کے اندر بھی جانور ہوں گے، اس کے اندر بھی مچھلیاں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا اونٹ کی جس طرح گردن ہوتی ہے اس طرح وہ جانور ہوں گے، اس طرح کے وہ جانور جو ہے نا اونٹ کی گردن کی طرح وہ اس کے اندر چل رہے ہوں گے۔ تو قریب ہی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، عرض کہ حضور جی پھر تو مزہ ہی آ جائے گا، وہ اتنی سفید، دودھ سے زیادہ سفید وہ نہر کا پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی اور اس کے اندر وہ جانور چل رہے ہوں گے، پھر تو دیکھ دیکھ کے مزہ آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا دیکھنے سے مزہ تو آئے گا لیکن جب کھاؤ گے تو اور ہی مزہ آئے گا۔ وہ جو جانور ہیں وہ تم شکار بھی کرو گے اور ان کا تم گوشت بھی کھاؤ گے، تم بھون کے کھانا چاہو تو وہ کھا سکتے ہو، جس طرح کا تم بنانا چاہو اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً عطا فرما دے گا۔